کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے طور پر، تو میں کوشش بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ حرکت، اس کے باوجود ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا، پھر کیوں اللہ میاں مجھ سے، پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں، ہم اور آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ بندے کا گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے؟ گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ مزید روئے، یہ مزید میری طرف متوجہ ہو، مزید مجھ سے توبہ مانگے، مزید مجھ سے معافی مانگے، اور میں پھر اس کو اپنی ستاری کا مورد بناؤں، اپنی غفاری کا مورد بناؤں۔ اس لیے بھی کرتے ہیں اللہ میں بعض اوقات۔ اس لیے دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک چیز ہوتی ہے استدراج، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے۔ استدراج کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ میں ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا بھائی اور کر۔ تو اللہ بچائے، جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے یہ استدراج ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہو کسی کو، اس کی علامت یہ ہے استدراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں، اس کو نہ ندامت ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے گناہ، اعوذ باللہ۔ وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز۔ اور ایک وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ، لیکن شرمندگی کے ساتھ، عاجزی، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے بچا لے اس سے، یا اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خراب ہے، تو میں اس کی خاص طور پر، اور بھی غیبت سب پتہ نہیں کیا کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں۔ اب ہم جیسے لوگ جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ ان کو نماز چھوڑنے کا گناہ کریں گے، یا وہ معاذ اللہ شراب پی لیں گے۔ لیکن جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم کے اندر، نظر کا گناہ، کان کا گناہ غیبت کا سننا، زبان کا گناہ کہ زبان بے تکان چل رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، میں مبالغہ اتنا کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ رہا ہے، غیبت کر رہا ہوں کسی کی، کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، کسی پر الزام لگا رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، یہ گناہ عام ہے ہم سب میں۔ تو پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ گناہ ہے، اور احساس ہونے کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے۔ غیبت کر لی اور شرمندگی کوئی نہیں، اللہ بچائے۔ جب کیے جا رہے ہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں، اس سے توبہ کرنے کا
ध्यान भी नहीं, तो भाई ये खतरनाक मामला है। लेकिन अगर हो गई, मजलिस में बैठे थे, वहां पर कोई कलमा गीबत का निकल गया, बाद में एहसास हुआ कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तौबा कर ली। अब तौबा करने के बाद फिर अहद भी कर लिया, लेकिन किसी वक्त फिर मुब्तला हो गया। बनकर फिक्र हो और फिर मुब्तला हो जाए तो फिर उसको घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के से फिर तौबा की तरफ मुतवज्जह हो। बाजा बाजा हरुंच हस्ती बाजा, गर काफिर गब्र बुत परस्ती बाजा, ई दरगह मां दरगह नौमी दीनेस्त, सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा। 100 बार भी तौबा तोड़ी हो, आ जाओ मेरे पास। तो जब बंदा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये कोई अच्छी बात है कि एक मरतबा तौबा करे और आदमी फिर उसको तोड़े, नहीं, कोशिश तो पूरी करनी है, लेकिन किसी वक्त नफ्स से मजबूर होकर, शैतान के धोखे में आकर मुब्तला हो गया तो फिर मायूस ना हो, फिर लौट जाए उसी की तरफ। जब ये अमल करता रहेगा तो क्या होगा, मनताबा, तो क्या होगा, वह अमिला अमलन सालिहा, फिर वो अमल सालेह की तरफ आ जाएगा। क्या माना कि उसके बेशतर आमाल सालिहा हो जाएंगे। और जब ये होगा और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको ताकत देंगे कि बिल्कुल वो गुनाह छूट जाए, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो वो लौट आता है अल्लाह की तरफ, ठीक लौट आता है।